بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في مقام آخر: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفات اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و عز اسمہ و جد مجدہ دی ذات بابرکات واسطے. اس کے بعد درود و سلام آقا دو جہان، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الآخرین والقبلتین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پر. سامعین محترم، اللہ رب العالمین کی ذات نے دنیا کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف انسان کی زیب و زینت، انسان کی جو زندگی ہے اس کو آسانی کے ساتھ گزارنے کے لیے پیدا کی ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات نے جہاں پر بن مانگے بہت ساری نعمتیں اور احسانات انسان کے اوپر کی ہیں، وہیں پر اللہ رب العالمین کی ذات نے ہمیں مسلمان بنایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رہبر اور نبی عطا کیا. یہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. ورنہ اگر اللہ رب العالمین کی ذات چاہتے تو ہمیں کسی عیسائی کے گھر، کسی یہودی کے گھر، کسی ہندو کے گھر پیدا کر دیتے، یا پھر ہمیں انسان بنانے کی بجائے حیوان بنا دیتے، کیڑا مکوڑا بنا دیتے. لیکن اللہ رب العالمین کی ذات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات نے قسمیں اٹھائی ہیں. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. پھر فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی زیادہ اچھی شکل و صورت دی ہے، بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ شکل دی ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات نے ہمیں انسان بنایا. جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ الفرقان کی آخری چند آیات ہیں. انسان جو گئے ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العالمین کی ذات کے سامنے دعا کرتا ہے، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ اللہ جی ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے اور ہماری جو اولاد ہے اس کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یعنی کہ جو ہماری ذریت ہے، ہماری جو اولاد ہے، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو نیک بنانے کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ اچھی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. یاد رکھیں، اولاد جو ہے نا، اولاد ایک ایسی نعمت ہے. اللہ رب العالمین کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے. جس انسان کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہو، بینک بیلنس اس کے پاس ہے، گاڑی اس کے پاس ہے، بنگلہ اس کے پاس ہے، کوئی نہ کوئی بڑا عہدہ جو ہے وہ اس کے پاس ہے،
دنیا کا امیر ترین انسان ہے یہ، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات نے اس کو اولاد نہیں عطا کی۔ اولاد جیسی نعمت سے یہ انسان محروم ہے۔ اس کے جو گھر کا آنگن ہے، اس کے گھر کا جو صحن ہے، اس کے اندر بچوں کے کھیلنے کی، بچوں کے کودنے کی آواز نہیں آتی، تو انسان جو ہے جو اندر سے مر جاتا ہے۔ انسان کی جو زندگی کی حقیقی خوشیاں ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی ذات نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے، یعنی کہ مال کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے اور اولاد کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ آپ اولاد کی نعمت کس قدر اعلیٰ ہے، کس قدر اس کی ضرورت ہے انسان کو، آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتی ہیں کہ جب مریم علیہ السلام کو کھانا دینا زکریا علیہ السلام بھول گئے، تو واپس آئے تو دیکھتی ہیں کہ سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ آ کر پوچھتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم علیہ السلام یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے اللہ رب العالمین کی ذات کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کی ذات نے رحمت کی ہے۔ تو واپس آئے، یہ بات دل میں آئی، دماغ میں آئی کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات مریم بی بی کو بے موسم پھل دے سکتی ہے، کمرے کے اندر تالا لگا ہوا ہے، چابی میرے پاس ہے، تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ابھی تک اللہ رب العالمین کی ذات نے اولاد نہیں دی، تو میں اللہ رب العالمین کی ذات سے اگر ابھی اولاد مانگوں گا، ہاتھ اٹھاؤں گا، تو اللہ رب العالمین کی ذات مجھے اولاد دے دیں گے۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، پھر بھی اولاد کی تمنا نہیں گئی، پھر بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ بیٹا عطا کر دے، تو اللہ رب العالمین کی ذات نے پھر بیٹا عطا بھی کیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات نے اولاد نہیں دی، بار بار مانگتے رہے ہیں، سوال کرتے رہے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کی ذات نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اولاد سے نوازا، بیٹا عطا کیا۔ تو پھر وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام تھے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے اولاد جیسی نعمت بار بار مانگتے رہے ہیں۔ ہم تو پھر عام انسان ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو تمنائیں ہیں، وہ تو ان سے بھی زیادہ ہیں۔ ہمارے دل کے اندر حرص زیادہ ہے، لالچ زیادہ ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت زیادہ غالب ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات نے اس لیے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین کی ذات اولاد جیسی نعمت سے نواز دیں، اس کو بیٹے اور بیٹیاں عطا کر دیں، وہ انسان خوش قسمت ہے۔ اور پھر اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کا شکر ادا کرے اور اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق کرے، اسلام کے اصولوں کے مطابق کرے، ان کو بتائے کہ بیٹا یہ کام غلط ہے، یہ کام ٹھیک ہے، یہ رستہ صراط مستقیم والا کیا، یہ رستہ گمراہی والا کیا۔ بڑا ہی جو ہے نا اہم ترین موضوع ہے، اگر پردے کے اندر میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی ذرا غور سے سنیے گا کہ اللہ رب العالمین کی ذات نے ہمیں اولاد عطا کی ہے، اگر ہم اپنی اولاد کی دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق تعلیم و تربیت نہیں کریں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو نہیں بتائیں گے کہ کون سا کام نیکی کا ہے، کون سا کام اچھائی کا ہے، تو ہم اللہ رب العالمین کی ذات کیا مجرم ہیں۔ ایک تو ہم اپنی دنیا بھی برباد کریں گے اور آخرت بھی برباد کریں گے، پھر کل قیامت والے دن یہی ہماری اولاد، یہی ہمارے بیٹے، یہی ہماری بیٹیاں ہمارا گریبان پکڑیں گے، ہم سے سوال کریں گے کہ ہم تو بچے تھے، اللہ رب العالمین کی ذات نے آپ کو عہدہ عطا کیا تھا باپ کا، آپ ماں تھی میری، آپ کا حق بنتا تھا کہ مجھے بتانا یہ کام غلط ہے، یہ کام ٹھیک ہے۔ لیکن آج اگر جس گئے گزرے دور میں ہم گزر رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ہم
اپنے بچوں کی ہر چیز کا خیال کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی کھانے پینے کا، اپنے بچوں کے پہننے کا خیال کرتے ہیں، لیکن جب اسلام کی باری آتی ہے، جب دین کی باری آتی ہے، جب صحیح معنوں کے اندر اسلامی اصولوں کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق تربیت کرنے کی باری آتی ہے، تو پھر ہم جو والدین ہیں سب سے پیچھے ہیں، یا پھر ایسے کہہ لیں کہ ہم بری طرح ناکام ہیں اپنے بچوں کو دین کی سمجھ عطا کرنے میں، اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق کرنے میں ہم دنیا کے برے ترین باپ ہیں، برے ترین والدین ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کے اصولوں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے جو اصول ہیں ان کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہمارے سامنے دنیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت غالب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اسکول ٹیچر بن جائے، یا پھر کسی اور شعبے میں چلے جائے، لیکن نمازی نہ بنے، قرآن مجید نہ پڑھے، مسجد میں نہ آئے۔ ہم ہر کام کے لیے اپنے بچے کے اوپر سختی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ذرا سوچیں، سوال ہے آپ لوگوں سے کہ جو بچہ آپ کے کہنے پر اسکول جا سکتا ہے، جو بچہ آپ کے کہنے پر انجینئر بن سکتا ہے، جو بچہ آپ کے کہنے پر ڈاکٹر بن سکتا ہے، جو بچہ آپ کے کہنے پر کسان بن سکتا ہے، تو پھر وہ بچہ آپ کی تربیت کرنے اور آپ کے کہنے کے مطابق نمازی کیوں نہیں بن سکتا؟ جو بچہ آپ کا کہنا مان کر سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر آپ کا بچہ آپ کے کہنے پر نمازی کیوں نہیں بن سکتا؟ مسجد کے اندر کیوں نہیں آتا؟ نماز ادا کیوں نہیں کرتا بر وقت؟ نیکی کے کام جو گئے، جو صراط مستقیم والا رستہ ہے اس پر کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ ہم جو ہمارے والدین ہیں ان کے اندر کمی ہے، خود اسلام سے دور ہے، خود دین سے دور ہے، خود جناب اسلام کے محبت نہیں ہے، خود نماز نہیں پڑھتے، پھر بچے بھی نہیں پڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی کوکو ہوتی ہے ویسے ہی کوکو کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہمیں دیکھیں گے نا بچے کہ بھئی ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات نے اولاد عطا کی ہے، آپ بھی اس تجربے سے گزرتے ہوں گے کہ چھوٹی سی بچی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، گھر کے آنگن میں کھیل رہا ہے، وہ روزانہ اگر ماں کو دیکھتا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ 5 وقت مصلی بچھا کر نماز پڑھتی ہے، اس کو نہیں پتا کہ میری ماں کر کیا رہی ہے، کبھی سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی رکوع میں چلی جاتی ہے، کبھی زمین کے اوپر چلی جاتی ہے، بچی کو نہیں پتا، لیکن بچی ویسے ہی جو گھر کی جو چادر ہوتی ہے وہ اٹھا کر جیسے تیسے اپنے سر کے اوپر رکھتی ہے، اور ماں کے بھی آگے کھڑے ہو کر ویسے الٹا سیدھا سجدہ کرتی ہے، ویسے ہی نماز پڑھتی ہے۔ اگر گھر کے اندر ماں ہاتھ اٹھا کر مصلی کے اوپر بیٹھ کر دعا مانگتی ہے، بچی کو نہیں پتا کہ میری ماں کر کیا رہی ہے، لیکن بس وہ دیکھتی ہے، اور پھر اسی طریقے کے مطابق 2 زانوں بیٹھ کر تشہد کی حالت میں بیٹھ کر وہی چھوٹی سی بچی جس کو ابھی تک بولنا بھی نہیں آتا، وہ اپنی ماں کو جیسے دیکھتی ہے ویسے ہی جناب وہ بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العالمین کی ذات کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ کس چیز کا نتیجہ ہے کہ ہماری جو مائیں ہیں، جو ہمارے والدین ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ اگر والدین ٹھیک نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب والدین جو ہیں ان کو اپنے بچوں کی تربیت جو ہے، اپنے بچوں کی جو اصلاح ہے وہ کیسی کرنی چاہیے؟ سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے سامنے خلوص دل سے دعا کرنی چاہیے۔ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ آپ نے مجھے اولاد عطا کی ہے، اب میری اس اولاد کو نیک بھی بنانا، تو نے نمازی بھی بنانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا۔ اب دیکھیں ذرا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی ذات نے اولاد دی، بیٹا دیا بڑھاپے میں جا کر، تو اللہ رب العالمین کی ذات نے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی کو بھی لیں، اپنے بیٹے کو بھی لیں، اور وہ جنگل بیابان کے اندر جا کے چھوڑیں، جہاں پر انسان کا ہونا تو دور کی بات ہے، کسی پرندے کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی ذات کا حکم مانا اور اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں پر جنگل بیابان کے اندر جا کے چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ذرا سوچیں گے تصور کے اندر کہ اس باپ کی حالت کیا ہوگی کہ جس کو ایک ہی بیٹا ملا گیا، وہ بھی بڑھاپے میں جا کر، اور وہ بھی وہ جنگل بیابان میں بے آسرا چھوڑ کے آ رہا ہے۔
اپنی آنکھوں سے دور کر کے آ رہا ہے، نہ وہاں پہ جناب کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ کچھ اچھی رہائش، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی قرآن مجید کہتا گیا، ذرا غور کیجئے گا، قرآن مجید کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر تھوڑا سا ان سے دور ہوئے، اپنے بیٹے اور بیوی کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، تو ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ کچھ نہیں مانگا اللہ تعالیٰ سے، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دے، ان کو رزق عطا کر دے۔ سب سے پہلے اگر دعا مانگی ہے تو یا اللہ میرے بیوی اور بچوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ یہ نمازی بن جائیں، یہ نماز ادا کریں۔ اور اسی طرح پھر یہی طریقہ تھا، یہی تربیت تھی، یہی طرز عمل تھا، اللہ رب العالمین کی ذات سے دعا کی تھی۔ جب ذبح کرنے کی باری آئی تو پھر بیٹے نے نافرمانی نہیں کی، آگے سے یہ نہیں کہا کہ پہلے تو ہمیں جنگل بیابان میں چھوڑ کے چلا گیا ہے اور اب آیا کہہ رہا کہ تیرے گلے پہ میں نے چھری چلانی ہے، تو بڑا رہتا نہیں ہے۔ باپ نافرمانی نہیں کی، باپ کا جو ہے نا وہ کہنا موڑا نہیں ہے، بلکہ اس کو مانا ہے، باپ کے کہنے پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اپنی گردن کے اوپر چھری چلوانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا دے، میرے بیٹی کی جو تربیت ہے وہ اچھی ہو جائے۔ اب دیکھیے ذرا، سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے، تو بیٹا عطا کیا، ہاتھوں میں اٹھایا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اے اللہ کے نبی جی آپ اس کی تربیت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی عمر کے لیے، اس کے مال کے لیے دعا کر دیجئے۔ کچھ نہیں مانگا، سب سے پہلے یہ کہا کہ یا اللہ، اے اللہ کے نبی جی آپ اس کی تربیت کے لیے دعا مانگے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں اور اس کی تربیت شریعت کے عین اصولوں کے مطابق کریں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس بچے کی عمر میں بھی برکت عطا کر دے، اس بچے کے مال میں بھی برکت عطا کر دے، اور اس بچے کے علم میں بھی برکت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے آپ کو، جدید دور ہے، ہر چیز موجود ہے، نکالیں کتابیں پڑھیں، جا کے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ان کی برادری والے، ان کے قبیلے والے لکھتے ہیں کہ ہماری برادری اور ہمارے قبیلے میں سب سے زیادہ اگر کوئی پڑھا لکھا انسان تھا تو وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ والدہ نے کسی کے پاس جا کے، کسی مالدار کے پاس لے کے نہیں گئی تھی، کسی دنیا دار انسان کے پاس لے کے نہیں گئی تھی کہ بھئی اس کو اپنے پاس رکھیں، کام سکھلائیں تاکہ یہ مالدار بن جائے۔ اور پھر بعد میں قبیلے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ غریب اگر کوئی تھا تو وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن بعد میں سب سے زیادہ اگر کوئی مالدار تھے وہ بھی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور 100 سے زائد پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر دیکھی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی کہا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آپ سب بیٹھی ہیں، میں بھی بیٹھی ہیں، آپ سے سوال ہے، آپ نے خود ہی سوچنا ہے، اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے کہ آیا کہ آج تک ہم بھی والدین ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، ہم نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنا دے، میرے بیٹے کو قرآن مجید کا حافظ بنا دے، میرے بیٹے کو صراط مستقیم پر چلانا، باقی کچھ ملے نہ ملے، میرا بیٹا جو گیا اس کے دل کے اندر تیری محبت ضرور ہو، اسلام کی محبت ضرور ہو، وہ نمازی ضرور بنے۔ کیا ہم نے آج تک دعا کی ہے ایسی؟ نہیں کی ہوگی، کبھی نہیں کی ہوگی، کیونکہ ہم خود نمازی نہیں ہیں، ہم خود نماز نہیں پڑھتے، ہم خود بر وقت مسجد کے اندر آتے نہیں ہیں، پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ کیا آئیں گے، پھر ہم اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کریں گے؟ قال رب اوزعنی ان نشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اللہ رب العالمین کی ذات نے ایسے ہی ماں کے قدموں میں جنت نہیں رکھ دی، ایسے کہ باپ کو جنت کا دروازہ نہیں کہا، کیونکہ تربیت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ کی خدمت کر کے جنت کا مستحق بن سکتی ہے نا، پھر یہی اولاد آپ کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔
یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات نے فرمایا سورۃ المائدہ میں وَتَعَاوَنُوا، قرآن مجید پڑھوں گا، حدیث سناؤں گا اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ آپ بھی سوچیں ذرا کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپ جو ہیں نا معاشرے والے جو ہیں وہ لوگ ہیں جو انسان ہے دنیا کائنات میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ جناب اپنے بچوں کی تربیت جو ہے نا وہ اصولوں کے مطابق کریں جو شریعت نے بتائی ہیں، اور جو نیکی کا کام ہے نا، نیکی کا کام ہے اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ مسجد بن رہی ہے، ایک بھائی نے کوشش کی ہے مسجد بنانے کے لیے، آپ بھی اس کا ساتھ دینا شروع کر دیں، اس کو نیکی کا کام ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا دوست نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، آگے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کاموں میں اللہ رب العالمین کی ذات کی نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا۔ لیکن ہم کہتے ہیں بھائی آج تاش کھیلنی ہے، ادھر آ جائیں یار، تمہیں مجلس لگنی ہے یار، اور میں ٹی وی لے کے آیا کرے، نوی LCD لائی ہے فلم دیکھنی یار، تم ہی آ جائیں، بیٹھیں گے یار، گپ شپ کریں گے، لوڈو کھیلیں گے، تاش کھیلیں گے۔ ہم یہ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب نیکی کے کام کی باری آتی ہے تو ہم سب سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھی نہیں، پہلا کام اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت دینی اصولوں کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، تو اللہ رب العالمین کی ذات کے سامنے خلوص دل سے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے دعا کیا کریں۔ اب دوسرا کام، عملی کردار پیش کریں، خود کو اچھا ثابت کریں اپنے بچوں کے سامنے، بتائیں بچوں کو، نیکی کریں، خود نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ اور ایک اور بات ہے، ہمارے بچے جو ہیں مسجد سے دور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا بچہ جو باپ کے ساتھ آتا ہے مسجد کے اندر، میری بات پہ غصہ نہیں کرنا، ناراض نہیں ہونا، حقیقت ہے، بچہ باپ کے ساتھ مسجد میں آتا ہے اور بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، پھر وہ مسجد میں شرارتیں بھی کرتا ہے، کبھی نمازیوں کے آگے سے گزر گیا، کبھی اس نے کیا کیا، اور پھر جو ہے نا وہ مسجد کے جو بزرگ ہوتے ہیں، وہ بابے ہوتے ہیں، وہ بچوں کو لڑنا شروع کر دیتے ہیں، مارنے تک جاتے ہیں۔ ہماری مسجد میں تو ایسا نہیں ہے الحمدللہ، باقی کئی مساجد میں ایسا ہے، بچوں کو مارنے تک جاتے ہیں اور لڑتے ہیں آگے سے۔ بھئی اس کو مسجد میں نہ لے کے آیا کریں، بھئی کیوں نہ لے کے آیا کریں، بھئی ہماری نماز خراب ہوتی ہے۔ بھئی آپ کی نماز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے زیادہ قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سجدہ لمبا کر دیا، اتنا زیادہ لمبا کیا، اتنا زیادہ لمبا کیا، صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہمیں تو ایسے لگنے لگا جیسے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر گئے، ان کی روح پرواز کر گئی ہے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیلتے کھیلتے میری پیٹھ کے اوپر سوار ہو گئے تھے، اس لیے میں نے سجدہ لمبا کر دیا تاکہ یہ کھیل لیں، ان کی کھیل میں خلل نہ پڑے۔ اور ادھر اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی یعنی کہ اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھائی ہے، سیدنا امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی بچے مسجد میں نہ آئیں کیونکہ یہ شور کرتے ہیں، بھئی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ آج اگر بچے آئیں گے، وہ کسی لکھنے والے نے لکھا تھا نا کہ اگر آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے دوران پیچھے سے بچوں کے شور کرنے کی، بچوں کے رونے کی، بچوں کے کھیلنے کی آواز نہیں نہ آتی، پھر سمجھ لیں کہ آپ کی جو اگلی نسل ہے وہ بے نمازی ہے، پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی جو آنے والی نسل ہے نا وہ مسجد سے دور ہے، وہ مسجد کے اندر نہیں آئیں گے۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے عملی کردار پیش کریں۔ گھروں کے اندر جو بچہ ہے نا، چھوٹا سا بچہ آتا ہے، وہ گالی دینا سیکھ جاتا ہے اور بعد میں شکایت کرتے ہیں جی یہ بچہ گالیاں بہت نکالتا ہے۔ بھئی ہم کیا کریں؟ بھئی آپ والدین سے سوال ہے، اتنے چھوٹے سے بچے کو گالیاں آئیں کہاں سے ہیں؟ کیونکہ جب بات بات پہ باپ اپنی بیوی کو گھر میں گالیاں نکالے یا ماں جو ہے وہ بات بات پہ گالیاں نکالے، آپس کے اندر لڑیں، سب کچھ کریں، کیونکہ بچہ جو کچھ دیکھتا ہے وہی کرتا ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، بات بات پہ گالیاں دیتا ہے، تو پھر ہم سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں بھئی یہ کیا بنا، یہ ہم کیا کریں؟ مولوی صاحب کی دعا کر دیا یہ بچہ میرا کہنا نہیں مانتا۔ ابھی میں کل پچھلے ہفتے ہی واقعہ ہوا نا یہ پاک پتن میں، صرف 4 کنال زمین کی خاطر بچہ جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ اپنے بوڑھے باپ کو مار رہی ہے، ویڈیو بنی ہے، بڑی وائرل ہوئی ہے۔ کیوں نہیں ہے بھئی؟ ایسی نوبت آئی کیوں ہے؟
کیونکہ ہم نے اب اپنے بچوں کی تربیت کی نہیں ہے صحیح طرح. ابھی پڑھ رہا تھا کہ بچے جو ہیں نا وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. بوڑھا باپ جو ہے وہ چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. وہ اپنی بچے کو کہتا ہے دیکھ میرے پوتے نماز پڑھن چلے نے کہ تو چرس پین دیا سگریٹ پین دیا. آگے سے بیٹا پتہ کیا کہتا ہے, کہنا ویخ ابا میری تربیت دا فرق دیکھ تے آدھی تربیت دا فرق دیکھ. یعنی کہ میرے بیٹے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہا ہوں. یہ آپ کی اور میری تربیت کا فرق ہے. یہی بچے کل کو آپ کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے اگر آپ, کیونکہ جو خالق کا وفادار نہیں ہے نا وہ مخلوق کا وفادار بھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ اپنے بچوں کو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ محبت کرنا نہیں نہ سکھائیں گے, اگر آپ اپنے بچوں کو اللہ رب العالمین کی ذات کے سامنے جھکنا نہیں نہ سکھائیں گے تو پھر یہ آپ کا احترام بھی نہیں کریں گے. کیونکہ جس اللہ رب العالمین کی ذات نے ہمیں سب کچھ دیا, ہر چیز عطا کی ہے, اسی رستے پر دین پر ہم اپنے بچوں کو نہیں چلا رہے. کیونکہ دین کی وجہ سے ہی اگر بچے سیکھیں گے, پڑھیں گے, مسجد میں آئیں گے, نمازیں ادا کریں گے, پھر ہی ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے والدین کیا ہیں, ہم نے اپنے والدین کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے. لیکن ہم عملی کردار بھی اپنے بچوں کے سامنے پیش نہیں کرتے. کیونکہ ہم خود جب سورج طلوع ہو جاتا ہے نا, سورج کی کرنیں پڑتی ہیں ہمارے جسم کے اوپر, گرمیوں میں تو ایسے ہوتا ہے اکثر, پھر ہم جناب اپنی چارپائی سے اٹھتے ہیں. اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی ایسے ہی اٹھتے ہیں. مسجد میں بیچارہ مولوی جو ہے نا وہ بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے کب بچے آئیں اور کب میں پڑھاؤں ان کو. بچے وقت کے ساتھ نہیں آتے, ٹائم پہ نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ جو والدین ہیں وہ نماز جو ہے با جماعت مسجد میں اگر پڑھتے نہیں ہیں. جب والدین اٹھیں گے تو پھر بچے بھی اٹھیں گے. اگر بڑے سوئے ہوئے تو پھر بچوں نے تو بلا اولا سونا ہے, انہیں تو نہیں اٹھنا. ایک اور بات, اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بچہ ہے جی, کوئی گل نہیں جی, پڑھ لے گا آپ پہ جی. اب دیکھیں ذرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے زیادہ رحم دل تھے, ہم سے زیادہ بچوں کے ساتھ عقیدت اور محبت کرنے والے تھے. ایک دفعہ پیار کر رہے تھے نا, بوسہ دے رہے تھے, چوم رہے تھے بچوں کو, تو آنے والا عربی آیا, اس نے کہا کہ اللہ کے نبی جی ہم نے تو آج تک اپنے بچوں سے ایسے پیار نہیں کیا, ہم نے تو اپنے بچوں کو ایسے نہیں چوما. کیا فرمایا؟ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے رحمت کو نکال دیا گیا, بچوں سے پیار اور محبت اور شفقت کو نکال دیا, تو پھر میں کیا کروں؟ یعنی کہ بچوں سے محبت کرنا, ان کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آنا یہ بھی ضروری ہے, لیکن تربیت کے معاملے میں نہیں. بھئی یہ بچہ ہے ابھی کر لے گا, بھائی نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا مسجد میں, بھائی اور کوئی گل نہیں جی بڑا ہوگا تو خود ہی پڑھ لے گا. نہیں بھائی, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں. رستے سے کھجور جو ہے نا وہ نیچے گری ہوئی تھی, وہ اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی ڈالی منہ میں اور نکال کے اس کو باہر پھینک دیا, بچے کو کھانے نہیں دی. اب دیکھیے ذرا, ہم مانتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے, دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم سے بڑا محب رسول کوئی نہیں ہے. اب طریقہ بھی اپنائیں نا, پھر محبت کا مزہ تو پھر آئے گا نا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت کے اصولوں کے مطابق چلیں گے, اپنے بچوں کی اسی طریقے کے مطابق تربیت کریں گے. صحابہ کرام کہنے لگے کہ کھانے دیں, کوئی بات نہیں, بچہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں گالی دے دی ہے, کسی نے کہا کہ بھئی آپ کا بچہ گالیاں دے رہا ہے, اس کو سمجھائے. اور بھئی کوئی بات نہیں, بھئی سمجھ جائے گا, ابھی تو بچہ ہے, خود ہی سمجھ جائے گا. صحابہ کرام نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی جی اس کو کھانے دیں, یہ تو ابھی بچہ ہے. فرمایا ان آل محمد لا تحل لنا الا الصدقہ, کہ آل محمد کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ممکن ہے یہ جو کھجور گری پڑی ہے یہ صدقے کی ہو, اس لیے میں نے اپنے بچے کو کھجور نہیں کھانے دی. چھوٹا سا بچہ ہے, منہ سے نکال لی ہے. ہم کیا کہتے ہیں, بھئی ابھی بچہ ہے, پڑھ لے گا خود بخود, کوئی بات نہیں. اب دیکھیں ذرا ایک اور حدیث پر غور کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ, کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں. وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین, جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. اب تو 5 سال والے گورنمنٹ والے بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں, لیکن شریعت نے کہا کہ 7 سنین, کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں. پھر آگے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10,
7 سال 3 سال پیار کے ساتھ سمجھاتے رہیں، تربیت کرتے رہیں کہ بیٹا نماز پڑھنے جائے کر. آپ خود آتے ہیں مسجد میں، بچے کی انگلی پکڑیں، اس کو بھی مسجد میں لے کے آئیں، اس کو بھی بتائیں کہ بیٹا یہاں پہ جھکنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے رونا بھی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے. پھر فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اگر نماز نہ پڑھیں تو پھر 10 سال کی عمر میں اس کا پھینٹا لگائیں. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اس کو سزا دینا شروع کر دیں، ماریں، سختی کریں اس کے اوپر. ساتھ ہی فرما دیا کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَكُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 سال کی عمر میں اپنے بچوں کے بستر الگ کر دیں. 2 بچے ہیں، ایک چارپائی ہے، بھائی کٹھے سو جائیں. بھی ماں بھی کہتی ہے ابھی اندر کمرے سے چارپائی باہر نہ نکالنی پڑے، بھائی دونوں ایک کو تو سو جاؤ. 15 سال عمر ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ جب 10 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے ہوں تو نماز پڑھنے کا حکم دیں. 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھتے تو سختی کریں، اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دیں، ایک ہی چارپائی پر دونوں کو کٹھے سونے کی اجازت نہیں ہے. شریعت اجازت نہیں دیتی، بھلے سکے بہن بھائی ہیں، سکے بھائی ہیں، کچھ بھی ہے، نہیں سونا 10 سال کی عمر میں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھئی سو جائیں، کوئی بات نہیں ہے. جب ہم ایسا کرتے ہیں، شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ برائی کی طرف جلدی مائل ہوتے ہیں، فحشی اور عریانی والے کام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کی نہیں مانی، ہم نے اسلام کی نہیں مانی، ہم نے شریعت کے اصولوں کے مطابق اپنے بچوں کی جو ہے نا وہ تربیت نہیں کی. پھر یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ فحاشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، غلط کام کرنا شروع کرتے ہیں. اسی لیے 10 سال کی عمر کو اگر آپ کے بچے پہنچ گئے ہیں، آج بھی آپ اس کو ایک ہی چارپائی پر سلاتے ہیں تو حدیث سن لیا ہے، تو کوشش کریں اس پر عمل بھی کریں. آج ہی جا کر ان کے بستر الگ کریں، الگ الگ سونا ہے بھائی. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اب ماریں، نماز کی باری ہے تو سختی کریں. شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ بھائی گردن اتار دیں، اتنا ماریں کہ بچہ بیچارہ جو ہے نا وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے. سختی کریں، جیسے سکول میں جانے کے لیے کرتے ہیں، جیسے ہم دیگر کاموں کے لیے سختی کرتے ہیں نا، ویسے ہی نماز کے لیے بھی سختی کریں. ہم ہر کام کے لیے سختی کرتے ہیں، ہر کام کے لیے. نہیں کرتے تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کرتے، نہیں کرتے تو قرآن مجید پڑھنے کے لیے نہیں کرتے. نہیں اگر ہم روکتے تو بچوں کو گالی دینے کے لیے نہیں روکتے. بھائی نہیں دینی، بھائی کوئی بات نہیں، بچہ ابھی اب خود بخود سمجھ جائے گا. بھائی نہیں سمجھے گا، بچہ مزید بگڑ جائے گا. آپ پیار کریں. اب دیکھیں ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، تو سامنے سے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آ رہے ہیں. لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا وہ چلنے کی وجہ سے پاؤں میں اٹک رہے ہیں بار بار. اب پیار اور محبت کا انداز دیکھیں ذرا. نواسنگ ہیں، وہ بار بار گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر گر جاتے ہیں. ادھر اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، سامنے نظر پڑی تو خطبہ چھوڑا اور جا کے اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو اٹھائے تو پھر اپنے پاس ممبر پہ لا کے بٹھایا. ایسا پیار ہے. لیکن جب تربیت کرنے کی باری آتی ہے تو انگلی ڈال کر منہ سے کھجور بھی چھین لی ہے، وہ بھی زمین پہ پھینک دی ہے. وہ بھی سوچتے تو کہتے بھئی کوئی بات نہیں، بچہ خود بخود سمجھ جائے گا. نہیں، ان کو پتا تھا کہ بچے کی ابھی تربیت کریں گے، ابھی عملی کردار اس کے سامنے پیش کریں گے تو پھر ہی بات بنے گی. پھر ایک اور اہم بات دیکھیے گا ذرا، اگر آج ہم اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کر کے جائیں گے تو پھر ہماری قبر ٹھنڈی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. پھر ہی ہماری آخرت بہتر ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا ادھر جسم اور روح کا تعلق ختم ہوا، ٹوٹا، اس کے ساتھ ہی انسان کا دنیا کے ساتھ ہر طرح کا تعلق بھی ختم. اس کے بیوی کس حالت میں ہے، اس کے بچے کس حالت میں ہے، کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کون ان کے اخراجات برداشت کر رہا ہے، کچھ نہیں پتا. یہ روحیں جو واپس آتی ہیں کچھ نہیں ہوتا. یہ سب کی سب باتیں یہ مردے سنتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. نہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله. ادھر جسم اور روح کا تعلق ختم ہوا، دنیا کے ساتھ بھی بالکل تعلق ختم. یہ نہیں جانتا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. لیکن فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے ساتھ قبر تک، بلکہ قبر کے اندھیرے میں، قبر کی گہرائی میں بھی اس کے ساتھ دیتی ہیں. ان میں سے ایک چیز نیک اولاد بھی ہے. نیک اولاد بھی ہے. آپ اپنے بچوں کو نمازی بنا کے گئے ہیں، قرآن مجید پڑھا کے گئے ہیں، سب کچھ کر کے گئے ہیں،
آپ کے یہی بچے آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے قبر کے اندر جانے کے بعد مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کو قبر میں پڑے ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ آپ تربیت اچھی کر کے گئے اور بعد میں کوئی دعا نہیں کرتا۔ آپ میں سے بھی اکثر بھائیوں کے والدین جو ہوں گے وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات ان کو لمبی عمر عطا کرے۔ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں وہ خود ذرا سوچیں کہ ہم کتنی کی دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے، ہم کتنا صدقہ کرتے ہیں اپنے والدین کے نام کا، ہم کتنے دنوں کے بعد قبرستان میں جا کر قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے والدین کی مغفرت کے لیے کتنے کی دعا کرتے ہیں، اندازہ لگا لیں۔ سوال کا جواب خود بخود مل جائے گا۔ اگر ہم اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جناب مہینہ مہینہ، دو مہینے بھر کے سال گزر جاتا ہے، ہم مسجد قبرستان نہیں جاتے، جا کر جناب دعا نہیں مانگتے، ہاتھ اٹھا کر ہم ان کے نام کا کوئی صدقہ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، تو پھر ہمارے بچے ہمارے لیے کیسے کر لیں گے؟ بتائیں نا، پھر ہمارے بچے ہمارے لیے کیسے کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ایسی دعائیں مانگے کہ یا اللہ میرے والدین کے اوپر رحم کر دے، سب کچھ کر دے، پھر اپنے بچوں کو نمازی بنا کے جائیں۔ اور آپ کا بچہ 8ویں میں ہے، 9ویں میں ہے، میٹرک کر گیا، آپ تجربہ کر لیں آج جا کے، آپ اپنے بچے سے بٹھا کے پوچھیں کہ بچہ بتا غسل کا طریقہ کیا، اس کو نہیں آئے گا، وضو کا طریقہ کیا، نہیں آئے گا، بھائی نماز کیسے پڑھنی ہے، مکمل نماز بھی نہیں آئے گی۔ یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھلا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کا مستقبل خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں، دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ آپ تو بڑے ہیں، آپ کا تجربہ زیادہ ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے، اور میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے کئی لوگوں کو جو بڑے ہو گئے ہیں، ان کی اولاد ہے آگے سفید داڑھی ہو گئی ہے، وہ روتے ہیں کہ کر صاحب جی کیا کریں، نماز پڑھنا نہیں آتی، کیا کریں جناب، دعا نہیں آتی، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، وتر کی دعا کیا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، ہمیں نہیں آتا، قرآن مجید کا لفظ زبان پہ چڑھتا نہیں ہے، کیا کریں، کوشش بھی کرتا ہوں۔ بھائی بچپن میں کوشش کرنی تھی، بچپن میں یاد کرنا تھا، بچپن میں خود بھی یاد نہیں کی اور والدین نے بھی توجہ نہیں کی، پھر بڑے ہو کے کہتے کہ بھائی ہم کیا کریں، ہم پھر رونے دھونے کے علاوہ، پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمیں نہیں پتا، ایک ہی چیز ہے واحد ایک چیز ہے جو تقسیم نہیں ہوگی۔ آپ آج ختم ہو جائیں، آج آپ کو موت آ جائے، آپ کے جسم اور روح کا تعلق منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے، آپ کے قبر کی جو مٹی ہے وہ خشک نہیں ہوگی، اس سے پہلے آپ کے جو وارثین ہیں، جو آپ کے بیٹے ہیں، وہ آپ کی جائیداد کو آپس میں تقسیم کر لیں گے، کوئی بھی دعا نہیں کرے گا۔ اگر نہیں تقسیم ہوگا تو علم تقسیم نہیں ہوگا، اگر نہیں تقسیم ہوگی تو آپ کی بچوں کی دینی اصولوں کے مطابق کی گئی تربیت تقسیم نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ یہ کر رہا ہے، ہمارا بچہ وہ کر رہا ہے، بھئی یہ بھی کہیں نا کہ آپ دیکھیں وقت ہو رہا ہے، آخری چند باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ وہ کہاوت لکھی تھی نا کسی نے کہ ایک جو ہے نا چند عورتیں کنویں کے درمیان کھڑی ہیں اور پانی کے ڈول بھر رہی ہیں، بچہ گزرا ایک، تو عورت بولی بڑے فخر سے یہ میرا بچہ ڈاکٹر ہے، باہر سے پڑھ کے آیا ہے، ساری عورتوں نے اس کی طرف دیکھا، وہ گزر گیا۔ دوسرے نمبر والا آیا، دوسری عورت بولی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ انجینئر ہے، اس نے اتنی ڈگریاں حاصل کی ہیں، یہ کیا ہے، وہ بھی گزر گیا۔ اب تیسری عورت آئی، اس نے کہا کہ میرا بچہ یہ گزر رہا، یہ مدرسے میں پڑھتا ہے، اور وہ بچہ آیا اور آ کر اپنی ماں سے جو وزن تھا، جو ڈول تھا پانی والا، جو مکٹا تھا، وہ خود اٹھایا اور چل پڑا۔ اور جو باقی دو عورتیں جو کہہ رہی تھیں نا کہ یہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ منہ کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ بھئی ایسی تربیت کون کرتا ہے؟ مسجد والے ہی کرتے ہیں، مدارس والے ہی کرتے ہیں، جس کے پاس ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جہاں پر ہم اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے اگر اللہ رب العالمین کی ذات نے اولاد دی ہے، ہمیں موقع بھی دیا کہ ہم اپنے، پہلے تو بات اور تھی، پہلے دوروں کے اندر کئی کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر دور پیدل چل کر جو مائیں ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتی تھی۔ اب کیا سناؤں آپ کو، ایک بھائی جو ہے نا وہ جہاد کرنے کے لیے باہر جا رہا ہے، اور اپنی جو پیچھے بیگم ہے وہ امید سے تھی، اس کو روپے پیسے دیے ہیں، دولت دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد دیں تو اس کو دین کی تعلیم سکھلانی ہے۔
ڈاکٹر نہیں بنانا، انجینئر آپ بنائیں، ڈاکٹر بھی انجینئر بھی، کس نے منع کیا ہے؟ نمازی بھی تو بنائیں نا، نماز پڑھنا بھی سکھائیں بچوں کو، قرآن پڑھنا بھی سکھائیں۔ اب یہ کئی سالوں کے بعد واپس آیا تو جناب نقشہ ہی بدلا ہوا ہے شہر کا۔ اب یہ مسجد کے اندر آتا ہے جناب، ایک نوجوان ہے بڑا ہی خوبصورت ہے، اس کے دائیں بائیں بڑا ہجوم لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہیں بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ اس کا جناب درس سن رہے ہیں۔ وہ اپنے دل میں جناب کہتا ہے کہ بھئی یہ پتہ نہیں کس کی اولاد ہے، یہ کس کا بیٹا ہے۔ ساتھ والے سے پوچھتا ہے کہ بھئی اس کے والد کا کیا نام ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کے والد کا یہ نام ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں وہ جہاد کرنے کے لیے گیا تھا، پتہ نہیں اب زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے۔ واپس آیا، گھر کے اندر داخل ہوا تو اپنی بیوی کو کہتا ہے، بیوی کہتی ہے کہ مجھ سے حساب لے لیں جو آپ پیسے دے کے گئے تھے، جو دولت دے کے گئے تھے۔ کہتا ہے کہ نہیں، حساب کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ آپ نے کیا میں وہ دیکھ کے آیا ہوں۔ لیکن وقت کا سب سے بڑا امام اور محدث بنا دیا پیچھے سے بیوی نے۔ اور ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں، اور باپ اگر کچھ کہنے بھی لگے تو ماں کہتی ہے نا 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 بھائی نہیں مارنا، کچھ نہیں ہوتا بھائی، مان جائے گا بھائی، کر لے گا کام، نہیں بھائی۔ ماں کا سب سے زیادہ کردار ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی بات کی تھی کہ جو والدین، جو والد صاحب ہیں، باپ ہے نا، وہ تو بیچارہ باہر روزگار کے سلسلے میں باہر گیا ہوتا ہے، سارا دن تھکا ہارا کام سے باہر گھر میں آتا ہے، اور ماں جو ہے وہ 24 گھنٹے گھر میں ہوتی ہے، بچے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ ماں ہی ہے وہ اگر چاہے تو اپنے بچوں کو وقت کا امام بھی بنا سکتی ہے، پھر وقت کا ڈاکو بھی بنا سکتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین کی ذات نے ہمیں موقع دیا ہے، اولاد دی ہے، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں اور بعد میں ہم پچھتائیں، قبر میں جا کر ہمارے پاس کچھ بھی نہ بچے، تو اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی جو ہے نا دین کا خیال کریں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں۔ ایک بار پھر کہتا ہوں، آپ سب بیٹھے ہیں، آپ اپنے بچوں کو مسجد میں پڑھنے کے لیے بھیجیں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ آپ اپنے بچوں کو بر وقت دونوں ٹائم مسجد کے اندر بھیجنا شروع کر دیں، صرف 2 ماہ دے دیں مجھے، صرف 2 ماہ۔ اور کسی بھی بڑے قاری کو لا کر آپ بٹھا دیں میرے پاس، میرے بچوں کا ٹیسٹ لے لیں، انشاءاللہ بچہ فیل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں گارنٹی دیتا ہوں۔ میں پڑھاؤں گا بچوں کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم خاک برابر ہیں، ہم تو مصلی کے اوپر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہے، ہر انسان کو پتہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تھوڑی سی ذمہ داری ڈال دی ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ آپ بچوں کو بھیجیں، رزلٹ کی ذمہ داری میری ہوگی۔ اگر آپ میں سے کوئی بڑا بھی ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے، تفسیر پڑھنا چاہتا ہے، نماز کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہے، آئے بیٹھے پڑھے، پڑھانے کے لیے تیار ہیں مجھ کو، لیکن شرط صرف اتنی، ابھی آپ آئیں تو صحیح، بیٹھے تو صحیح، بچوں کو بھیجے تو صحیح۔ اب بچے آتے ہیں، ایک ٹائم سارے آ گئے، دوسرے ٹائم سارے کے سارے غائب۔ اب کئی بار ایسا ہوا ہے، میری بات کا غصہ نہیں کرنا، صرف اور صرف تربیت کی غرض، اصلاح کی غرض سے بات کر رہا ہوں، کسی کے اوپر طنز کرنا، کسی کو بے عزت کرنا مقصد نہیں ہے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے بچوں نماز اثر ہوئی ہے اور صرف ایک بچہ بیٹھا ہے پڑھانے کے لیے اور میں بیٹھا ہوں، باقی تقریباً 15 کے 16 کے قریب بچوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے غائب ہیں، نہیں آتے۔ اس لیے بھائی، اس لیے اسی موضوع کا انتخاب کیا کہ شاید ہمارا جو ہے نا وہ دل بدل جائے، ہماری نیت بدل جائے، ہمارا جو رجحان ہے نا وہ دین کی طرف ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات ہمیں دنیا میں بھی عزت اور مقام سے نوازیں گے اور کل قیامت والے دن بھی۔ اور جس والدین نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنایا، دین کی تعلیم دلوائی، کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کی ذات اس حافظ کے والدین کے سر کے اوپر جو تاج پہنائیں گے نا، تاج، اس تاج کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اتنی عزت اور مقام سے نوازیں گے جس کے ہم دور بھاگ رہے ہیں آج۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کے سامنے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہم سب کو اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ شریعت کے عین اصولوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔